بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم دستگیر جہاں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے آج ہم سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمارے یہاں گزرے ہوئے لمحات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو ہمارے لیے دارین کی کامیابیوں کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یہ اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی شریف ہے۔ ربیع الاول شریف پہلی بہار، ربیع الثانی شریف دوسری بہار۔ ربیع الثانی شریف یہ اسے ہم بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ ہم ماہانہ ایک 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر تقریباً گاؤں میں، ہر شہر میں مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور صرف یہ یہاں ہمارے پاکستان یا بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی عشاق موجود ہیں وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی 11ویں شریف کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ مہینہ بڑی 11ویں شریف کا بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس مقدس بغداد شریف میں ہوتا ہے۔ محبت والوں کے قافلے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے باقاعدہ سفر کرتے ہیں اور لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، اور ہم جیسے جو وہاں نہیں حاضر ہو سکتے اپنی بساط کے مطابق جہاں بھی موجود ہوں آپ کی نسبت کے ساتھ محفل پاک میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگ جاتی ہے۔ میلاد شریف کی محفل ہے اور دوسری اس کی نسبت اس مہینے کے لحاظ سے 11ویں شریف کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کا انسان کو راستہ دکھایا اور انہی کے راستے پر چلنے کا حکم بھی دیا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر نماز پنجگانہ کے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہدایت دے ہمیں، راستہ چلا ہمیں جو سیدھا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ انعام والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال خود یہ دعا سورہ فاتحہ کے اندر تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے تم ان لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو، ان کے نقش قدم پر چلو، یہ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ رب کا مومنوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان پر انعام ہے رب کا اور ان کے ساتھ چلو۔ ہم نے جب یہ دیکھنا چاہا کہ وہ راستہ جس پر ہم نے چلنا ہے، رب سے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں سیدی مجددین الدین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اس میں ایک یہ بھی فرق دیکھیں، بہت سارے تراجم موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ دکھا ہم کو سیدھا راہ، سیدھی راہ اے اللہ ہمیں دکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اہدنا الصراط کا معنی کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھنے کے بعد بھی ممکن ہے کہ چل نہ سکو، اس لیے وہاں الفاظ ہی وہ استعمال فرمائی کہ فرمایا کہ اللہ ہمیں وہ راہ چلا جن پر آگے تیرے نبی چل رہے ہیں، تیرے صدیق چل رہے ہیں، تیرے شہداء جس راستے پر سفر کر رہے ہیں، جس راستے پر تیرے اولیاء سفر کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اسی راستے پر چلا۔ اور اللہ کا حکم ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، جو رب کے قریبی ہیں ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس راستے پر چلو گے تو یہ راستہ سیدھا تمہیں جنت میں لے جا چلے گا۔
گویا کہ کامیابی کے لیے جو راہ رب نے دی ہے وہ صراط مستقیم ہے. اور ہمیں اس بات کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں, حنفی بریلوی ہیں, اور یہ ہمارا جو ایمان اور عقائد و نظریات ہیں اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو جب پرکھتے ہیں اور ہمیں اپنے راہ میں آگے دیکھنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے کسی گمنام شاہراہ پر نہیں چل رہے, کسی ایسے راستے پر نہیں کہ جس میں کوئی اندھیرا ہو, جس میں کوئی کمکمے نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہیں ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ چمک اپنے راستے میں نظر آتی ہے, اور کہیں تابعین کے وہ ادوار کے سنہری جو حروف کے ساتھ ان کی عقائد و نظریات مرتب ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اسی راہ پر ہمیں حضرت داتا علی حجویری بھی نظر آتے ہیں, حضرت مجددین و ملت بھی نظر آتے ہیں, اور اسی راہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی راہ پر ہمیں آگے نظر آتے ہیں. ہمیں حوصلہ ہو رہتا ہے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے, یہ صراط مستقیم ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا کہ تم اس کے لیے دعا کرو, اور رب نے ہمیں توفیق بھی دی ہے اور وہ عقیدہ بھی دیا ہے, سینے کو وہ ٹھنڈک اور مٹھاس بھی عطا فرمائی ہے کہ جس پر آگے اللہ کے نبی صدیق اور شہداء چل رہے ہیں, صالحین چل رہے ہیں, ہم ان کی پیروی اور اتباع میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت کا سفر کر رہے ہیں. اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی شان عطا فرمائی. پہلے جب زمانوں میں بگاڑ آتا تو اس وقت اللہ کسی نبی کو بھیجتا, کوئی رسول تشریف لاتے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو جو راہ راست سے ہٹ جاتے, اندھیروں میں جا کر بستے, وہ اللہ کے نبی تشریف لاتے, اندھیروں سے نکال کر لا کر سویروں میں آباد کرتے. وہ جو بھٹکے بھولے تھے انہیں لا کر رب کی بارگاہ میں کھڑا کرتے. اللہ کے نبی وہ راہ ہدایت دکھاتے بھی اور پھر اللہ کے بندوں کو اس راہ پر چلاتے بھی تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ فروز ہو چکے. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن فتنے اٹھتے رہیں گے, مسائب کے اندر امت گھرتی رہے گی, اندھیرے حملہ کرتے رہیں گے, پھر ان کا حل کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے کرم فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہوا, اور اس رحمت کے سائے میں اللہ نے اس امت کو ولیوں کی عظیم جماعت عطا فرما دی. اولیاء اور علماء اس امت کو عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اولیاء یہ نبیوں کے وارث ہیں. وہ کام, وہ مشن, وہ کاز جو انبیاء کا تھا, اللہ نے وہ ڈیوٹی نبی علیہ السلام کے صدقے اس امت کو عطا فرما دی ہے. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر اسے ایک سرسری نظر میں دیکھا جائے, جس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا. عقائد کے لحاظ سے بھی لوگ بڑے گمراہ ہو چکے تھے, اور عملی طور پر بھی بڑی قباحتیں آ چکی تھی. ڈاکو اور رہزنی اور اس طرح کے دیگر جو گناہ ہیں انہیں بالکل معمولی سمجھا جاتا تھا, اور لوگ بے راہ روی کا شکار تھے. ہر طرف اندھیروں کا راج تھا. ایسے پرفتن دور کے اندر اللہ نے جس مرد مجاہد کو بھیجا, جن کو اللہ نے منصب اور مقام عطا فرما کر بھیجا, وہ ذات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, جنہیں ہم 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں, جنہیں ہم غوث اعظم بھی کہتے ہیں. اللہ نے ان کو بھیجا, اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے پھر لاکھوں کو راہ ہدایت عطا فرما دی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میرا دور تھا, اگر ایسا ہوتا کہ میری وجہ سے اللہ لوگوں کو ہدایت دینا موقوف نہ فرما چکا ہوتا, میری وجہ سے لوگوں کو ہدایت نہ ملنا ہوتی, تو فرماتے میں دنیا کی طرف نہ آتا,
میں جنگلوں میں ساری زندگی بسر کر دیتا، میں وہاں ویرانیوں میں اپنی زندگی بسر کر کے رب کی یاد میں رہتا، لیکن اللہ نے میرے ہاتھ پر گناہگاروں کی ہدایت رکھی، اور جو بد مذہب تھے اور جو بد باطن تھے اللہ نے ان کی صفائی میری وجہ سے کرنی تھی۔ فرمایا اسی وجہ سے پھر میں نے آبادیوں کا رخ کیا، اور 5000 سے زائد غیر مسلموں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دار اسلام کا داخلہ حاصل کیا ہے، اور لاکھوں میں وہ تعداد ہے جنہوں نے وہ جو زمانے کے پاپی تھے، وہ جو چور ڈاکو اور شرابی تھے اور بڑے بدکار تھے، وہ لاکھوں ہیں جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کی، اور پھر زمانے کے اندر وہ صالحین کی جماعت کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ جو آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا، یہ جو دین کے اندر کمزوری آ گئی، لوگ اس سے دور ہو گئے، پھر وہ زمانہ آیا کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیت المقدس فتح فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں اتنا فیض کہاں سے آیا تھا کہ اتنے زمانے کے بعد وہ عظیم بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس فیض سے وہ حاصل کیا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالواسطہ اور بلا واسطہ جن کو اپنا فیض دیا وہ لاکھوں میں ہیں، اور آپ نے جو دین پڑھایا، پڑھنے کے بعد اس کو آگے پڑھایا، وہ آپ کے شاگرد لاکھوں میں ہیں۔ اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو لشکر تھا اس میں ایک بڑی تعداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ آپ کے شاگرد مجاہد تھے۔ یہ فیض ہے بیت المقدس کے فتح ہونے میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ نے آپ کے فیض سے بیت المقدس کی فتح بھی نصیب فرمائی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 5ویں سنی ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے، اور پھر آپ مادرزاد ولی ہیں، ابتدائی طور پر پیدائشی ولی ہیں۔ آپ سے ایک موقع پر بغداد شریف میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ یعنی ایک تو وہ علادہ ہے کہ جب آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے بشارتیں آپ کی ولادت سے پہلے ملی، اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس سال ہی رمضان شریف میں آپ دودھ نہیں دن کو پیتے تھے۔ یہ کرامتیں ابتداءً اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا جب رات ہوتی تو روزہ کھلنے کے بعد آپ دودھ پیتے، سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بچہ 1 سال کا، اس کا انداز اس قدر عظیم ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری عمر 10 سال تھی، جب میں پڑھنے کے لیے مکتب میں گیا، مدرسے میں گیا، تو میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ وہاں پر فرشتے تھے جو دوسرے بچوں کو ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جگہ بناؤ، اللہ کا ولی عبد القادر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس منصب پر اس وقت بھی ہے، اللہ کے ولی ہے، لیکن دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ اپنایا وہ کیا ہے؟ ہم ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، ان کا طریقہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ کے ولیوں سے پیار بھی ہے، اور پھر ان کے کردار بھی ہمارے سامنے، کس راہ پر وہ چلے ہم نے اس راہ پر چلنا ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگر گھر میں بیٹھے رہتے پھر بھی اللہ کے ولی، لیکن آپ نے اس کو ترک کیا۔ جیلان شریف جو ایران کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں سے آپ نے سفر کیا علم کے لیے، اور دور دراز بغداد شریف کے اندر آپ تشریف لے گئے، علم کو پڑھا۔ آپ فرماتے 25 سال تو ایسے گزرے میں نے جنگلوں میں درختوں کے پتے کھائے لیکن علم دین پڑھا۔ ہم اپنی اولادوں کو دین سے دور رکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے جاہ و جلال کو ٹھوکر ماری، سب کچھ پیچھے چھوڑا، میں نے علم دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے شہر اور بائی قصبہ کو چھوڑا، اور وہاں سے سفر کر کے علم کے لیے بغداد شریف میں پہنچے، اور اتنی کثیر مدت تک آپ نے علم کو حاصل کیا، اور پھر تقریباً 33 سال آپ نے مسند پر بیٹھ کر اس علم کو پڑھایا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، ایسے نہیں کوئی بنگی شاہ یا پکوڑے شاہ کھڑا ہو جائے کہ میں پیر ہوں۔ یہ ہے فیض اور
یہ ہے اصل اللہ کا ولی ہونا. جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ علم والا ہی ہو سکتا ہے. اللہ انہیں ظاہری علوم بھی عطا فرماتا ہے, علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کے پاس پہلے بھی علوم تھے لیکن ظاہری علوم سارے پڑھے. اور بتایا کیا کہ مجھ سے محبت کرنے والے بھی دین کو ہی چنیں گے, دین کو پڑھیں گے, دین سے پیار کریں گے. یہی ہمارا مشن اور ہمارا راستہ ہے. ہم نے راستے کے لیے دعا رب سے کی ہے کہ اللہ صالحین کا راستہ عطا فرما. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے علم دین کا راستہ. وہ ہے دین کو پڑھنا, دین کو سمجھنا, دین کو پڑھانا, اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا. اور پھر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کی ہمارے لیے جو تعلیم ہے وہ آج ان کا فیض ہے, اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے. آپ صاحب کرامت ولی ہیں اور یہ شان ہے آپ کی کہ آپ کتب الاسالہ ہیں. کتب کی کئی اقسام ہیں, ان میں کتب الاسالہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ائمہ اہل بیت کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب الاسالہ ہے. یہ سارا زمانہ جو آپ آج بھی ہمارے سینوں میں ان کی محبت ہے تو کس سبب سے ہے؟ آپ کتب الاسالہ کب تک ہے, کب تک آپ کا زمانہ, کتنی صدیاں آپ کی ہیں. جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تب تک یہ درمیان میں سارا زمانہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی کرامتوں پر علماء کا اجماع ہے, امت کا اس پر اجماع ہے. اپنے تو اپنے اغیار نے بھی, ابن قیم جیسوں نے بھی بڑی شان اور محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا, ان کی کرامات کو بیان کیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال یہ کم مدت جو ہے اس کو علماء نے بیان فرمایا ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, عشاء فرائض پڑھے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی. رات ساری اگر بندہ سو جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی ایسی کیفیت میں کہ جو ٹیک لگانے والی یا اس طرح کا, اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس طرح ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے. یہ ساری رات اب عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد تو کوئی فرض نماز نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ پھر قرآن کی تلاوت ہے, نفلی عبادت ہے. ساری رات اللہ کی عبادت میں آپ گزارتے اور پھر فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 15 سال کامل وہ ہیں کہ میں نے ساری رات کھڑے ہو کر ایک رات میں ایک قرآن پڑھا ہے. 15 سال. یہ ذہن میں رکھنا, 2 باتیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں. 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں, رات کو عشاء کی نماز میں وضو کیا, فجر کی نماز تک اس وضو میں رہے, فجر اسی میں پڑھی, اور 15 سال کامل ایسے ہیں. یہ کم مدت جو ذکر کی گئی ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. 15 سال ایسے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر پورا قرآن آپ رات میں تلاوت فرماتے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا. ولیوں کا راستہ کیا ہے؟ نماز عشاء بھی پڑھی, فجر بھی پڑھی, رات عبادت میں گزاری. اگر ہم صدیوں بعد ان سے محبت کرتے ہیں تو دامن خالی نہیں رہتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے مرید نہیں ہیں, آپ سے بیعت نہیں کی لیکن کہتے ہیں ہم قادری ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جو مجھ سے کوسوں دور بیٹھا ہو, میری نسبت کا حیا کرتا ہو, مجھ سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو, فرمایا میں اس کی بھی اللہ کے حضور ضرور سفارش فرماؤں گا, وہ بھی خالی نہیں رہے گا, اسے میرا فیض پہنچے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچتا ہے. غوث اعظم کا معنی یہی ہے جو بڑا مددگار ہو اور جو حاجت روا ہو, مشکل کشا ہو. آج بھی ہم دستگیری کے لیے انہیں پکارتے ہیں اور اللہ کے ولی سنتے بھی ہیں, مشکلوں کو حل بھی فرماتے ہیں. ان سے محبت ہے اور عقیدت ہے. جب یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی,
یہ غلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسنی حسینی سید ہے، اور جب ہم یہ کہیں کہ آپ سے پیار ہے ہمیں، اور پھر ہم نمازی بھی نہ ہوں، قرآن پڑھنے والے بھی نہ ہوں، تو یہ محبت ہماری کھوکھلی ہوئی کہ نہ؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولیوں کے سلطان، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ آپ کے راستے پر چلے، اور آپ کا راستہ واضح ہے کہ فرائض چھوڑنا تو تصور ہی نہیں، آپ نوافل کا اس قدر اہتمام فرماتے ہیں، قرآن روزانہ 1-2 آیت کی بات نہیں، قرآن پورا پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی کی یہ شان ہے اور ان کا راستہ یہ ہے، تو ہم محبت کرنے والے کم از کم چلو سارا قرآن نہیں، 1 سپارہ تو روز پڑھ سکتے ہیں، نوافل ساری رات نہ بھی پڑھے، عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے فجر جماعت کے ساتھ تو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھاگنے والی چیز نہیں ہے، یہ لازمی ہے، یہ وہ ہے کہ جس پر عمل کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی وہاں اللہ کے حضور ہمارا بھانا ہلا چل ہی نہیں سکتا کہ تم نے اس سبب سے نماز نہیں پڑھی، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے رہ گئے ہو، وہاں بہانا نہیں چلے گا۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آل و عیال کا رونا روئے گا کہ میری اولاد بڑی تھی مصروف تھا، اللہ اس کا بھی حل فرمائے گا، لیکن اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بیماری کا بہانہ بنائے گا، فرمایا اس کا بھی عذر قبول نہیں ہوگا، فرض نماز ہے، فرمایا یہ تو ادا کرنی ہے۔ ولیوں کا راستہ یہ ہے، فرائض کے بعد ہم نے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کا یہ راستہ ہے، اور ان سے محبت کا یہ انداز ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت میں ہم اپنے آپ کو عملی مسلمان بنائیں، عملی مسلمان بنائیں، اور یہی میلاد شریف کا بھی فیض ہے، یہی 11ویں شریف کا فیض ہے، یہی نسبت کا یا اور اس کا تعلق کے لحاظ سے جو فیض ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اور یہ واضح کرنا ہے کہ ہم صرف آواز اور صرف زبان کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم عملی غلام ہیں، اور عملی طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں یہ دعا عطا فرمائی ہے، ہم دعا مانگتے بھی ہیں اور اللہ کے ولیوں کے راستے پر چلتے بھی ہیں۔ اس لیے اپنا کردار اعلیٰ کریں، اپنی گفتار اعلیٰ کریں، انداز اور محبت اس میں وہ جو مٹھاس ہے امت مسلمہ کے لحاظ سے وہ موجود ہونی چاہیے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور پھر اس میں ہمیں اس کے زیر سایہ اپنی زندگیاں بسر کرنا نصیب فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ بیٹری کو چارج کرتی ہیں، ایمانی پاور بڑھتی ہے، اور اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم عملی طور پر زندگی میں بدلیں گے، عمل ہمارا جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنوں میں اولیاء کا فیض عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت اور عقیدت میں رب ذوالجلال ہمیں یہ جو آل حق کا قافلہ ہے اس میں سفر کرنے، اور اسی محبت اور عقیدت میں موت اور روز محشر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے میں آپ کی مائیت میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔